مکمل کہانی۔ ہاتھی کی دانائی اور گیدڑ کی چال۔ یہ ایک سرسبز خوشنما جنگل تھا جہاں ہر طرف امن اور خوشی چھائی ہوئی تھی۔ پرندے چہچہا رہے تھے، نرم ہوا درختوں کے پتوں سے کھیل رہی تھی اور زمین پر روشنی کے نرم دھبے پڑ رہے تھے۔ اسی جنگل میں ایک طاقتور مگر بہت سمجھدار ہاتھی رہتا تھا جسے سب جانور عزت دیتے تھے۔ ہاتھی نہ صرف بڑا اور مضبوط تھا بلکہ بہت ہوشیار بھی تھا۔ جنگل کے دوسرے جانور جب اسے دیکھتے تو خوشی اور سکون محسوس کرتے۔ ایک دن ہاتھی اپنے معمول کے مطابق جنگل میں گھوم رہا تھا اور اس کی پیٹھ پر ایک چھوٹا سا پرندہ بیٹھ کر خوشی سے چہچہا رہا تھا۔ لیکن اس دن جنگل کے کچھ چالاک گیدڑ بھی اپنے منصوبے میں مصروف تھے۔ وہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپے بیٹھے تھے اور ایک دوسرے سے سرگوشی کر رہے تھے۔ ایک گیدڑ نے کہا، دیکھو بھائی، آج تو ہاتھی کی دم پکڑ کر مزہ کریں گے۔ دوسرا گیدڑ جواب دیا، جی ہاں، بس تھوڑی سی چال چلنی ہے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ گیدڑ اپنی چالوں میں مصروف تھے لیکن ہاتھی بہت ہوشیار تھا۔ وہ ارد گرد دیکھ کر محسوس کر رہا تھا کہ کچھ تو ہو رہا ہے۔ ہاتھی نے دل میں سوچا، کچھ تو ہو رہا ہے، میں دھیان رکھوں گا۔ جب گیدڑ آہستہ آہستہ ہاتھی کے قریب پہنچنے لگے تو ہاتھی نے سمجھداری سے ایک منصوبہ بنایا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا سست روی سے سو جانے کا بہانہ کرتا رہا اور اپنی دم ہلکی ہلکی حرکت میں رکھتا۔ گیدڑ بہت محتاط انداز میں قریب آئے مگر اچانک وہ مٹی پر پھسل گئے اور مزاحیہ انداز میں گر پڑے۔ ہاتھی مسکرا کر کھڑا ہوا اور کہا، چالاکی سے زیادہ ضروری ہوشیاری ہے۔ اس دن گیدڑ سیکھ گئے کہ صرف مکاری اور چالاکی عارضی کامیابی دے سکتی ہے لیکن عقل اور ہوشیاری ہمیشہ محفوظ رکھتی ہے۔ جنگل کے دوسرے جانور خوش ہوئے اور ہاتھی کے گرد جمع ہو گئے۔ ہاتھی نے سب کو پیار سے دیکھا اور کہا، دوستوں، ہوشیاری اور دانائی ہمیشہ ہماری حفاظت کرتی ہے۔ اور یوں جنگل پھر خوشگوار ہو گیا۔ سب جانور ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے لگے، پرندے خوشی سے چہچہا رہے اور ہاتھی اپنی طاقت اور سمجھداری کے ساتھ جنگل کا محافظ بن گیا۔ سبق: چالاکی اور مکاری صرف وقتی فائدہ دیتی ہے مگر عقل اور ہوشیاری ہمیشہ سب سے بڑی طاقت ہے۔